رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں اور ماشاءاللہ شدید ترین گرمی کے باوجود، گرم ہواؤں کے باوجود اللہ کے بندے اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک جتنے بندے روزہ رکھ رہے ہیں سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اور جو اس موسم بہار میں اور اس نعمت جو اللہ کی نعمت کی ارزانی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی اس کوتاہی کی اللہ سے معذرت خواہی کریں اور روزے رکھنے، اللہ کی جناب میں آنے، اللہ کے دربار میں حاضری کی سعادت حاصل کریں۔ اس وقت ایک بہت مختصر بات عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ عام طور پر دعائیں بتائی جاتی ہیں، اور یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ آپ سمجھ لیجئے جو اس وقت قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، آپ اس کو کھولیے تو سب سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ ملے۔ سورہ فاتحہ بجائے خود سورۃ الدعا، اس میں دعا اور بڑے نرالے انداز میں، میں اگر تفسیر بیان کروں تو گھنٹوں کی بات ہے۔ بادشاہ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد بادشاہ کا، اللہ کا، مالک کا، حاکم کا اپنے سے رشتہ اور اپنا اس سے رشتہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم غیر نہیں ہیں مانگنے والے، ہم آپ ہی کے ہیں، اور آپ کے علاوہ کسی کو اپنی مشکل کشائی کے لیے خیال میں بھی نہیں لاتے۔ آپ ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے اور آپ ہی کریں گے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا۔ آپ میں طاقت ہے، آپ کے علاوہ کسی اور میں طاقت نہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں۔ بندہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ بندہ کہتے ہیں جو گھٹنے ٹیکنے والا ہو، سر ڈالنے والا ہو، اسے بندہ کہتے ہیں۔ تو اگر یہ کہہ رہا ہے اللہ سے کہ ہم آپ کے سامنے سر ڈالنے والے ہیں، آپ کے بندے ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے حکم کے تابع دار ہیں، اور کسی کے حکم کے تابع دار نہیں۔ جب اتنا کہہ لیا تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دے دیجئے، سیدھا راستہ دکھا دیجئے، سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیجئے۔ کون سا راستہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ جس کے چلنے والوں پر آپ نے اپنا انعام فرمایا، اور اے اللہ اس راستے سے بچا لیجئے کہ جس کے چلنے والوں پر آپ نے اپنا غضب نازل کیا۔ یہ ہے، یا وہ راہ سے بھٹک گئے، کیا فرما اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام کہے نماز میں ولا الضالین تو آمین کہو۔ کیا مطلب ہوا؟ دعا پڑھی گئی ہے تب تو آمین کہا جا رہا ہے۔ تو قرآن کی شروعات جو ہے وہ دعا سے ہو رہی ہے، اور قرآن پڑھیے، اللہ پاک نے ہر زبان میں ترجمے عطا فرمائے ہیں قرآن کے، تو اس میں کیا نبیوں نے دعائیں مانگی، کسی کیا لڑکا نہیں ہو رہا ہے تو دعا مانگی، کسی کی امت نبی کو پریشان کر رہی دعا مانگ رہے ہیں، ہر نبی دعا مانگ رہا۔ حضرت آدم نے دعا مانگی، حضرت نوح نے دعا مانگی، حضرت ہود نے دعا مانگی، حضرت صالح نے دعا مانگی، حضرت شعیب نے دعا مانگی، پتہ نہیں حضرت موسیٰ نے دعا مانگی۔ کتنے پیغمبر قرآن میں ذکر ہے، سب کی دعائیں لکھی ہوئی۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اللہ سے لو لگائی اور اللہ سے دعا مانگی، ویسے ہی بدر فتح ہو گیا۔ اسی رمضان میں 313 اور لکڑیاں بھی نہیں ہیں ہاتھ میں لڑنے کے لیے۔ کس سے مقابلہ ہے؟ جو مکے سے لیس ہو کر کے آ رہا ہے لشکر، جو 950 کی تعداد میں،
کہاں 313 اور کہاں 950. حضرت لے گئے سب کو، واقعہ تفصیلی. آپ بیٹھ گئے ایک جگہ بیٹھ کر کے اور آپ پوری رات دعا کر رہے ہیں، پوری رات. صحابہ کرام پہرا دے رہے، وہاں کوئی اور نہیں ہے، اکیلے صدیق اکبر ہے. جب حضور نے یہ کہہ دیا دعا کرتے کرتے، اللہم ان شئت لن تعبد، اے اللہ اگر آج آپ نے، اے اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی عبادت بند ہو جائے. یہ معمولی جملہ نہیں، یہ معمولی جملہ حضور کہہ رہے ہیں اللہ سے. اے اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت نہ ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ اپنی عبادت چاہتے ہیں تو ان بندوں کو نصرت عطا فرما دیجئے، مدد فرما دیجئے. اور دوسری جو تاریخی روایتوں میں ہے اور دیگر حدیثوں میں، اس میں کیا، اللہم ان شئت لن تعبد، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد علی وجہ الارض ابدا. اے اللہ یہ مٹھی بھر لوگ جو میرے ساتھ آئے ہیں، اگر آپ نے ان کو فتح نہیں عطا فرمائی تو پھر کبھی روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے. یہ کتنی بڑی بات. حضرت صدیق اکبر تھر 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 کانپنے لگے اور آپ کا چادر کا پھندا ہلایا اور کہا کفت کا مناشدتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر بس کیجئے، اس کے آگے پھر کوئی بات نہیں. جیسے ہی سر اٹھایا حضور نے سجدے سے، جبریل کھڑے اور کہہ رہے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ ساری جماعت بھاگ جائے گی پیٹ پھیر کر. اللہ آپ کی نصرت فرمائیے. آپ باہر آئے، آپ نے کہا یہاں لکڑی گاڑو، یہاں پر فلاں گرے گا، یہاں لکڑی گاڑو، یہاں پر فلاں گرے گا. آپ نے نشان بتا دیے کہ یہاں پر فلاں. صحابہ اکرام نے اس جگہ کے اوپر لکڑیاں گاڑ دی اور کہتے ہیں ایک بال ادھر ایک بال ادھر نہیں، جہاں پر جس کے لیے حضور نے بتایا تھا وہ وہیں پر گرا اور فرشتے آئے مدد کے لیے. وہ اللہ آج بھی ہے. یہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے بندے، وہ مختلف مساجد میں، سب علاقوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے. کیا یہ گھٹنے ٹیکے ہوئے؟ مانگو دعا اللہ سے، اور اللہ پوری کرنے والا، اللہ ہی کے قبضے میں سب کچھ ہے. کیا کہتے ہیں تبلیغ والے؟ یاد کر لو، تعویذ بنا لو. کیا کہتے ہیں؟ اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہ چیز ذہن کے اندر لاؤ اور یہ کوشش کرو. اور پھر دعا مانگنے کی اگر رمضان میں عادت پڑ جائے، یہ مسجد میں جو نماز کے بعد دعا مانگی جاتی بطریق سنت پر عمل کرنے کے لیے دعا ہوتی ہے، لیکن دعا کے لیے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، چپکے سے اکیلے بیٹھ کے اللہ اور اپنے درمیان کے سارے حجابات ختم کر دو اور یہ سوچو کہ اللہ خود موجود ہے، ہم اس سے مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ قبول ہوگی. مگر پھر اس کے شرائط ہے، حلال روزی کھانے والے کی دعا قبول ہوگی، اور جو حرام روزی کا عادی ہے، حرام روزی کھا رہا ہے، اس کو سوچنا چاہیے قانوناً تو قبول نہیں ہوگی ہماری دعا، ویسے اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو قبول کر لے. قانون یہی. لہذا حلال کی فکر، حلال کی فکر اور دعا کا اہتمام. شب قدر میں بھی حضرت نے دعا مانگی. کیا؟ اللہم انک، بڑی پیاری دعا. اس کے معنی مطلب میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا ہوں، میرے اندر طاقت نہیں. کیا دعا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ آپ تو سر سے پیر تک معاف کرنے والے. یہ ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، ترجمہ نہیں کر رہے ہیں. اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں ہی. جیسے کوئی آدمی کہے، کسی آدمی کو کہے کہ فلاں آدمی عادل ہے، اس سر سے پیر تک عدل کرنے والا، فلاں آدمی صحیح ہے، سخاوت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے. اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے، خوب معاف کرنے. اللہ تحب العفو. اور صرف یہی نہیں، آپ معاف کرنے کو بہت زیادہ چاہتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں. فاعف عنی، تو آپ ہمیں معاف کر دی. یہ حضرت کے مبارک منہ سے، مبارک زبان سے دعا ادا ہوئی ہے. بہت سارے قابل لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آئے جو اس دعا میں تھوڑا سا اضافہ بھی کر دیتے ہیں. اضافہ نہیں، نبی نے جو دعا اپنی زبان سے جن الفاظ سے نکالی ہے انہی الفاظ میں دعا کرنا چاہیے، وہ دعا. باقی اپنی زبان میں جو چاہے سو مانگو.
ایک ساتھ دعا مانگ رہے تھے اللہم انکا عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنی. میں نے ان سے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام. میں نے کہا جی وہ سب صحیح ہے، وہ سب صحیح اپنی جگہ کے اوپر، لیکن نبی کے منہ سے جتنا نکلا ہے اتنا ہی مانگو تو دعا کے اندر کچھ اپنی طرف سے تبدیلی نہیں ہوگی اور حضور کے منہ کی نکلی ہوئی دعا قبول ہوگی. لہذا اس دعا کو بھی یاد کر لیجئے. یہ دعا روزانہ کرنا چاہیے، شب قدر میں کرنا چاہیے، شب قدر کے علاوہ بھی کرنا چاہیے. اللہم انکا عفو تحب اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. بس اتنی دعا. تو رمضان شریف میں دعا کے عادی بنو. کل میں نے یہاں تراویح پڑھی پہلی مرتبہ، میں اپنا پڑھ رہا تھا، اللہ کی مہربانی سے پرسوں ختم ہوا. تو میں یہاں جب آیا تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل مسجد خالی ہو گئی، ماشاءاللہ بہت اچھے خاصے لوگ تھے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر وقت کی نماز میں سب لوگ آئے اور مسجد میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر غور کرے. جو کتاب پڑھی جا رہی ہے، جو کچھ بتایا جا رہا اس پر اللہ کے علاوہ سارے دروازے بند ہیں یہ سوچ کر کے دعا مانگو. سب دروازے بند، ہمیں کہیں نہیں جانا. ہمارا مالک جو ہے وہ فل پاور نہیں، یہ بھی نہیں کہے پاور ہے ہی نہیں کسی کے پاس. فل پاور نہیں، پاور ہے ہی نہیں کسی کے پاس. سارا پاور تو اسی کے پاس، وہی سب کچھ کر سکتا ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے. لہذا یہ چند باتیں میں نے آپ سے بتائی اور یہ ابھی نماز پڑھتے میں یہ باتیں یاد آئیں کہ مجھے یہ بتانا میرا ارادہ نہیں تھا بیان کرنے کا. میں نے سوچا کوئی بات ایسی ہو جائے جو خود ہماری مغفرت کا سبب بنے. سبحان اللہ و بحمدہ. کہاں گئے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم کو نیکیوں کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ بری باتوں سے برے کاموں سے ہمیں بچا لے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. عارف بھائی کی والدہ کی اے اللہ شفا عطا فرما دے. اے اللہ صحت عطا فرما دے. اللہم اشف مرضانا اللہم ارحم موتانا. اے اللہ اپنے کرم سے جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا نہیں لکھا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کے تمام نیک مقاصد کی تکمیل فرما دے. اے اللہ پورا فرما دے. اے اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں جس طرح نجس سے بچا جاتا ہے اسی طرح حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے. اے اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے رمضان المبارک کی خیرات و برکات سے ہم کو سب کو مالا مال فرما. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. معافی تجھ سے مانگ رہے ہیں، تجھے معافی طلب کرنا پسند ہے. ہم سب کو اے اللہ اپنے کرم سے مقبول فرما دے، سعادہ میں سے فرما دے. آمین یا رب العالمین.